السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پورا طلسم کدہ فولاد و آہن سے تعمیر کیا گیا ہے، اس لیے ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ گرمی بڑھتی جائے گی اور پھر سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر نرملا باہر نکلی۔ خادمہ رامیشوری اور چندر سنگھ دونوں اس کے منتظر تھے۔ تم سردار آفریدی کو سہارا دے کر باہر لاؤ، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ نرملا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے وکرم سنگھ کے بتائے ہوئے طریقے سے 7ویں تہخانے کا دروازہ کھول دیا۔ پھر جب آفریدی چندر سنگھ کے مضبوط بازوؤں کا سہارا لے کر باہر آیا تو باغ میں ہر طرف دھواں بھرا ہوا تھا۔ مجھے زمین پر بٹھا دو چندر سنگھ، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ آفریدی کے زخموں میں ٹیسیں ضرور اٹھ رہی تھیں، مگر یہ تکلیف اس قدر ناقابل برداشت نہیں تھی کہ آفریدی جیسا مرد آہن چیخ اٹھتا۔ وہ تو اس لیے چیخا تھا کہ رانی پدمنی اور رتن سنگھ نے اس کے محسنوں کے آشیانے کو پھونک ڈالا تھا، اور نازل ہونے والے اس عذاب کا سبب محض اس کی ذات تھی۔ اگر وہ سلطان کا سفیر بن کر چتوڑ نہ آتا تو اس زمین کی کوک سے یہ خون رنگ مناظر بھی نہیں پھوٹتے۔ اس احساس نے آفریدی کو چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آگ کے شعلے اس عظیم انسان کی تاریخی یادگار کو چاٹ رہے تھے جس نے راجپوتوں کی اس طاقتور ریاست کی تعمیر کی تھی، اور اب وہی معمار اپنے گھر سے دور جفا پرستوں کی قید میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، اور اس کی لاوارث بیٹی دھوئیں کے پار نیلے آسمان کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ رامیشوری اور چندر سنگھ گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنی آقا زادی کو تسلیاں دے رہے تھے، لیکن نرملا خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کسی شور و فغاں کا احساس تک نہیں تھا۔ آفریدی لرز اٹھا۔ ایسی ہولناک بربادی پر اس نے کسی عورت کو اتنا ثابت قدم نہیں دیکھا تھا۔ نرملا کی کشادہ آنکھیں ایک ہی نقطے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ چہرے پر خون گشتہ حسرتوں کے رنگ ابھر کر ڈوب رہے تھے، لیکن زبان ساکت تھی، ہر شکایت سے آزاد اور ہر فریاد سے بے نیاز۔ پھر بھی آفریدی کو محسوس ہوا کہ جیسے منتری بھون کی فضائیں ماتم کر رہی ہوں۔ دن گزرا تو رات بھی بھیانک مناظر پیش کرنے لگی۔ سورج ڈوب چکا تھا، لیکن منتری بھون اپنی ہی آگ سے روشن تھا۔ راج محل بھی روشن تھا، اور وہاں ایک جشن کا سا سما نظر آ رہا تھا۔ رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ اس طرح خوش تھے جیسے ان کے سپاہیوں نے علاؤالدین خلجی کے لشکر پر غلبہ حاصل کر لیا ہو۔ رام دیو کی مسرت ناقابل بیان تھی۔ اس کے دشمن کی آخری نشانی بھی مٹنے کے قریب تھی۔ رام دیو نے وکرم سنگھ سے اپنی توہین کا انتقام لیا تھا۔ مہارانی کی فتوحات کا آغاز ہو چکا ہے۔ رام دیو نے پدمنی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، منتری بھون کو جلتے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں، مگر ابھی تک ہمارے کسی سپاہی نے راجدوت اور نرملا کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی ہے۔ پدمنی خوش ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھی۔ بد نصیبوں کی خبر ہی کیا، کسی گوشے میں جل مرے ہوں گے۔ رام دیو مسکرایا۔ سمراٹ وکرم سنگھ کو زنداں کے جھروکوں سے یہ دل فریب منظر دکھائیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب وہ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکے گا۔ رام دیو اذیت پسندی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ راجہ رتن سنگھ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور پدمنی کا چہرہ بھی فتح کے تصور سے سرشار نظر آنے لگا۔ مہاراج کا یہ مشورہ کسی پتھر کی زبان کھولنے کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ رتن سنگھ قہقہا مار کر ہنسا اور اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر جب چتوڑ کا حکمراں رانی پدمنی، رام دیو اور چند سپاہیوں کے ہمراہ وکرم سنگھ کے پاس پہنچا تو وہ زمین پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے بال، چہرہ اور کپڑے خون سے تر تھے۔ وکرم سنگھ اٹھو، میں تمہاری زندگی کا سب سے دل نشیں منظر دکھاؤں، راجہ رتن سنگھ نے چیخ کر کہا۔ وکرم سنگھ کے جسم کو حرکت ہوئی۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے اپنا سر فرش پر رکھ دیا۔ اٹھو چتوڑ کے عظیم سیاستداں، اور غور سے دیکھو کہ زمانہ کیسی چال چل گیا۔
رتن سنگھ دوبارہ چیخا، مگر اس مرتبہ وکرم سنگھ نے اپنے سر کو جنبش تک نہیں دی۔ اٹھو! رتن سنگھ نے آگے بڑھ کر ٹھوکر ماری۔ وکرم سنگھ کا جسم کانپا لیکن وہ سیدھا نہیں ہو سکا۔ راجا رتن سنگھ نے دوسری ٹھوکر مارنا چاہی تو رام دیو بول اٹھا، سمراٹ، شاید آپ کا مہا منتری آخری سانسیں لے رہا ہے۔ رتن سنگھ ٹھہر گیا اور اس نے پلٹ کر سپاہیوں کو حکم دیا، اسے اس کے قدموں پر کھڑا کرو اور دریچے کے قریب لے چلو۔ رتن سنگھ نے ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا جہاں سے منتری بھون کے شعلے صاف نظر آ رہے تھے۔ وکرم سنگھ کو کھینچ کر کھڑکی تک لے جایا گیا۔ خون زیادہ خارج ہو جانے اور 2 دن تک بھوکا رہنے کے سبب وکرم سنگھ کی جسمانی طاقت زائل ہو چکی تھی اور اب وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا سارا بوجھ سپاہیوں کے ہاتھوں پر تھا۔ وہ آگ دیکھ رہے ہو وکرم سنگھ؟ راجا رتن سنگھ نے قریب آتے ہوئے کہا۔ رام دیو اور رانی پدمنی بھی مہا منتری کے نزدیک آ گئے تھے۔ وکرم سنگھ نے دھندلی آنکھوں کے ساتھ ان شعلوں کی طرف دیکھا جو پوری شدت سے بھڑک رہے تھے۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں، وکرم سنگھ بمشکل تمام رک رک کر بول رہا تھا۔ میرا گھر جل رہا ہے۔ وکرم سنگھ نے دونوں ہاتھوں سے لوہے کی سلاخوں کو پکڑ لیا۔ بے ادبو، اپنے غلیظ ہاتھ ہٹا لو میرے جسم سے۔ یہ وکرم سنگھ چوہان کا جسم ہے جو اس حالت میں بھی اپنا بوجھ خود اٹھا سکتا ہے۔ چند لمحوں کے لیے وکرم سنگھ کے ضعیف و ناتواں بدن میں قومی جلال کی آگ بھر گئی تھی۔ سپاہی ڈر کر پیچھے ہٹ گئے اور وکرم سنگھ اس طرح کھڑا رہا جیسے کوئی زرد پتا آندھی میں کانپ رہا ہو۔ میرا گھر جل رہا ہے رتن سنگھ، میرا گھر جس کی بنیادوں میں خدا کے بندوں کا خون نہیں، میرے بزرگوں کا لہو شامل ہے۔ ایسی عمارتیں دنیا میں کبھی کبھی تعمیر ہوتی ہیں، اسے جل جانے دے کہ اس کی روشنی آنے والے قافلوں کو راستہ دکھائے گی۔ یہ مینارہ نور ہے جو میرے مہمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ میرے محبوب مہمان، انہیں میرا سلام پہنچے۔ یہ کہتے کہتے وکرم سنگھ کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ طاقت گفتار ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وکرم سنگھ دل کے زور سے بول رہا تھا، اے میرے غم گسار چتوڑ کی آزاد ہواؤ، مہمانوں کو میری مجبوریاں بتا دینا کہ وقت کم تھا، اس لیے میزبان محفل سے اٹھ کر چلا گیا۔ اور یہ بھی کہہ دینا کہ وکرم سنگھ بہت مفلس تھا، اس کے پاس اجڑے ہوئے دل اور باپ دادا کے چھوڑے ہوئے گھر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے روشنی کے لیے دونوں کو جلا دیا۔ چند ساعتوں کے لیے وکرم سنگھ کے جسم میں جو شعلہ بھڑکا تھا وہ بجھ گیا اور لوہے کی سلاخیں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں۔ وکرم سنگھ فرش پر گر گیا۔ وکرم سنگھ، رتن سنگھ کی قوت برداشت جواب دے گئے، اس آگ میں تیری بیٹی جل رہی ہے اور وہ راجدوت بھی جس نے تجھ سے تیرے دیوتا چھین لیے۔ اگر انہیں بچا سکتا ہے تو بچا لے کہ ہمارے قہر کی آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں۔ رتن سنگھ، تیری لگائی ہوئی آگ ان کے دامن کو کبھی نہیں چھو سکتے۔ وکرم سنگھ مسکرایا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ راجا رتن سنگھ کو احساس شکست نے پاگل کر دیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح وکرم سنگھ کو ٹھوکریں مارتا رہا مگر مہا منتری نے زبان نہ کھولی، یہاں تک کہ اس کے ہوش و حواس رخصت ہو گئے اور جسم تازہ خون میں نہا گیا۔ اس رات پورا چتوڑ جاگ رہا تھا۔ شہر کے باشندے شعلوں کا رقص دیکھ رہے تھے اور منتری بھون کے مکین بے گھر مسافروں کی طرح درختوں کے نیچے خاموش بیٹھے تھے۔ راج محل کا ایک مخصوص کمرہ روشن تھا جہاں رام دیو رتن سنگھ سے پوچھ رہا تھا، سمراٹ، آپ کے سپاہی بھان متی کا سر لے کر ابھی تک حاضر نہیں ہوئے؟ بمل شاہ کا مندر اتنی دور تو نہیں، کیا انہیں بھی وہ جادوگرنی کھا گئی؟ رام دیو کی آواز سے خوف جھلک رہا تھا۔ راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی نے گھبرا کر رام دیو کی طرف دیکھا۔ دہشت سے دونوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے۔ یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ آخر رتن سنگھ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، حرکت ہوئی۔ اب تک بمل شاہ کے مندر کے کئی پھیرے لگائے جا سکتے تھے،
یقیناً رانی پدمنی بھی بول اٹھی، مگر اس کی آواز میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ رام دیو خاموش تھا، وہ بار بار اپنی پیشانی کو رگڑ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے اعصاب پر وحشت مسلط ہوتی جا رہی تھی۔ ہمیں مزید سپاہی بھانمتی کے قتل کے لیے روانہ کرنے ہوں گے، رام دیو نے شدید ذہنی کشمکش کے دائرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ وہ سپاہیوں کے واپس نہ لوٹنے سے خوف زدہ تھا، مگر راجا رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہمیں ہر حال میں بھانمتی کا سر چاہیے، اس سے پہلے میرا کوئی منتر، کوئی جاب کارگر نہیں ہو سکے گا۔ علاؤالدین خلجی کے حملے کو روکنے کا یہی ایک کارگر طریقہ ہے کہ کوہ آبو میں بیٹھی ہوئی اس جادوگرنی کو ہلاک کر دیں، ورنہ رام دیو نے انتہائی عیاری کے ساتھ بات کو الجھا دیا تھا۔ ورنہ کیا ہوگا مہاراج؟ رتن سنگھ نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ رام دیو نے اپنی شعبدہ بازی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کی جانب اٹھا دیا، جیسے وہ آسمان کی طرف اشارہ کر رہا ہو۔ ایشور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دیوتا ہم سے خفا بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اتنے دن نافرمانوں کو چتوڑ کی دھرتی پر کیوں بنا دی۔ یہ بڑا گناہ ہے، اور بڑے گناہ کی سزا بھی ہمیشہ بہت دردناک ہوتی ہے۔ رانی پدمنی برہم ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بکھرتی ہوئی قوت برداشت کو سمیٹا۔ مہاراج، بھگوان کے لیے اس انداز گفتگو کو ترک کر دیں۔ آپ کے گمان کی شکتیوں پر ہم میں سے کسی کو ہلکا سا بھی شک نہیں ہے۔ میں اعتراف کرتی ہوں کہ آپ ہی چتوڑ کی نیا کے کھیون ہار ہیں، مگر پتوار تو سنبھالیے، پانی تو دیکھیے کہ اس میں کیسے کیسے بھنور پڑ رہے ہیں۔ رانی پدمنی رام دیو سے التماس کر رہی تھی، مگر اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ شدید حالت بیزاری میں ہو اور اس صورتحال سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو۔ رام دیو کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر نہایت گمبھیر لہجے میں کہنے لگا، بھانمتی اور آنند پال کا فتنہ بہت دن سے زیر زمین پرورش پا رہا تھا۔ اگر راجدوت کچھ دن اور چتوڑ نہ آتا تو ان دونوں کی بے وفائیوں پر اسی طرح پردہ پڑا رہتا۔ بھانمتی اور آنند پال نے دیوتاؤں سے کیے ہوئے عہد بھلا دیے تھے، اور پھر وہ اس فکر میں تھے کہ کسی طرح اپنے غلیظ جذبوں کو تسکین پہنچائیں اور چتوڑ کی آزادی کو مسلمانوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ اسی دوران جب علاؤالدین خلجی کی فوجوں نے گجرات پر قبضہ کر لیا اور راجپوتوں کا ایک مضبوط ترین ستون گر گیا، تو پھر بھانمتی اور آنند پال کو اپنے خوابوں کی تعبیر سامنے نظر آنے لگی۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان دونوں نے مل کر اپنی روحانی طاقتوں کے ذریعے علاؤالدین خلجی کو ورغلایا۔ ایک انسان سینکڑوں میل کے فاصلے سے دوسرے انسان کو کس طرح ورغلا سکتا ہے؟ رام دیو کی گفتگو مکمل ہونے سے پہلے ہی رانی پدمنی بول اٹھی۔ اسے رام دیو کی باتوں پر شک ہونے لگا تھا۔ رام دیو نے پدمنی کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، مہارانی، جس طرح آپ چتوڑ کے بیرونی نظام پر حکومت کرتی ہیں، اسی طرح ہم سادھو سنت لوگ اس نظام پر حکومت کرتے ہیں جو ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مشکل گیان ہے جو اپنی ذات کو فنا کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ گیانیوں کے اس طریقہ کار کو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا۔ رام دیو نے ایک مضبوط دلیل پیش کی تھی جس کا رانی پدمنی کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا، پھر بھی وہ ایک ذہین عورت تھی۔ رام دیو کے جھوٹ کے انبار میں سے اس نے اپنے مطلب کی ایک بات نکال ہی لی۔ مہاراج، آپ کی گفتگو سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھانمتی اور آنند پال بھی گیان کی شکتی رکھتے تھے۔ ہاں، انہیں شکتی حاصل تھی، مگر تخریب اور گناہ کی شکتی۔ رام دیو نے چند لفظوں میں آنند پال اور بھانمتی کی نفی کر دی۔ اپنی اسی تخریب و گناہ کی شکتی سے ان دونوں نے علاؤالدین خلجی کو مہارانی چتوڑ کی طرف متوجہ کیا۔ راجپوتوں کی غیرت مند ملکہ کا چہرہ اسے خوابوں میں دکھایا کہ اس طرح علاؤالدین خلجی کے ہوسناک جذبے مشتعل ہو جائیں گے اور پھر وہ چتوڑ پر لشکر کشی کر دے گا۔ مہاراج، ہم نے تسلیم کر لیا
کہ مذہب و وطن کے دو غداروں نے ہماری ذلت و تباہی کا یہ گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا، مگر آخر اس کا کوئی توڑ بھی ہے؟ اس بار راجا رتن سنگھ نے زبان کھولی تھی اور واضح الفاظ میں رام دیو سے مدد کی درخواست کی تھی۔ یہ طلسم پل بھر میں ٹوٹ جائے گا سمراٹ، مگر پہلے اس کی شرائط تو پوری کیجیے۔ رام دیو نہایت اطمینان سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی کے اس خوفناک عمل کے لیے 3 سر اور 1 جسم چاہیے۔ گفتگو کے بے شمار پیچ و خم دینے کے بعد بالآخر رام دیو نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ کس کے سر اور کس کا جسم؟ رانی پدمنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھانمتی، وکرم سنگھ اور آفریدی کے سر۔ رام دیو کے نفس کی تمام تر خباثت اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ آپ ان سروں کا کیا کریں گے؟ رتن سنگھ اور پدمنی دونوں پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ اصولی طور پر مجھے 4تھا سر بھی درکار تھا۔ رام دیو نے اپنے گلے میں پڑی ہوئی یاقوت کی مالا سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہ کس کا سر ہے؟ رانی پدمنی کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آنند پال کا سر، کہ وہی اس ظلم کا بانی تھا۔ رام دیو بہت تیزی سے مالا کو گردش دینے لگا۔ ہم اس کا سر کہاں سے لائیں مہاراج، کہ پاپی کی تو راکھ بھی ہوائیں اڑا کر لے گئے۔ راجا رتن سنگھ شدید بے چارگی کے عالم میں اپنے دونوں ہاتھوں کو رگڑ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں سمراٹ، میں جانتا ہوں۔ رام دیو کے سیاہ اور بدھے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس لیے تو میں اصرار نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میری جگہ کوئی دوسرا گیانی ہوتا تو آنند پال کا سر ضرور طلب کرتا۔ رتن سنگھ اور پدمنی کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مگر آپ ان سروں کا کیا کریں گے؟ چتوڑ کے حکمراں نے اس سنگ دل جادوگر سے پوچھا، جس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف پر اسرار تھا۔ میں افریدی کا سر کہاں سے لاؤں گا؟ مائی بھانمتی اور وکرم سنگھ کے سر تو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اچانک ایک اور الجھن کھڑی ہو گئی تھی، جس نے رتن سنگھ اور پدمنی کی امیدوں پر خاک ڈال دی تھی۔ سمراٹ، یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ بے ضمیر اور عیار انسانوں کی طرح رام دیو نے فوراً ہی آنکھیں پھیر لی تھیں۔ دنیا کا ہر گیانی جانتا ہے کہ ہر منتر اور ہر جاپ کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اصول ترک ہو جائے یا کوئی بھی شرط پوری نہ کی جائے تو پھر ناکامی کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ ساری عمر ریاضت کرتا رہے، اپنی زبان گھس ڈالے، یہاں تک کہ آتما بھی تیاگ دے، مگر کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں تو صرف آپ کی خاطر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں۔ اس عمل میں میری اپنی جان کے زیاں کا بھی اندیشہ ہے، لیکن اپنے مذہب اور اہل وطن کو سرخرو دیکھنے کے لیے میں یہ خطرہ بھی مول لے لوں گا۔ رام دیو نے ایک بار پھر انتہائی چالاکی سے رتن سنگھ اور رانی پدمنی کے کاندھوں پر اپنے احسانات کا بوجھ لاد دیا تھا۔ پدمنی نے رام دیو کی طرف ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا اور تلخ لہجے میں کہنے لگی، مہاراج، ہم آپ کے جواب کے لیے صرف 2 سر پیش کر سکتے ہیں، بھانمتی اور وکرم سنگھ کے سر۔ اگر ان دونوں سروں سے آپ کے گیان کی پیاس بجھ سکتی ہے تو بجھا دیجیے، ورنہ چتوڑ کو تنہا چھوڑ دیجیے۔ ہماری بہادر افواج آخری سانس تک علاء الدین خلجی کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اب کسی فتح حاصل ہوگی اور کون ہار جائے گا، یہ مقدرات کی بات ہے۔ اتنا کہہ کر رانی پدمنی اپنے خوابگاہ میں جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رام دیو اپنے شکار کو اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مہارانی، آپ غلط مشیروں کی وجہ سے مسائل کے جال میں گر گئی ہیں، اس لیے بہت ناممکن باتیں کر رہی ہیں۔ مایوسیوں کے گہرے اندھیرے کے سبب آپ کو ہماری شخصیت نظر نہیں آتی، ورنہ ساری بستی جانتی ہے کہ ہم جیسے گیان والے قسمت کے لکھے کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ رام دیو مکر و فریب کا نیا چولا پہن کر بولا، اگر چتوڑ دشمنوں سے محفوظ رہا تو اس کے پیچھے ہماری ہی طاقت کار فرما ہوگی۔ ہماری تپسیا اور شکتی کو اس طرح نہ جھٹلائیں، منہ پھیر لیا ہم نے تو دنیا نہ رہے گی۔ اتنا کہنے کے بعد رام دیو بھی ایک ادائے بے نیازی کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔
کل دن کے ٹھیک 12 بجے دونوں زحل اور مریخ کا میل ہے۔ شترو کا ناش کرنے کے لیے اس سے بہتر گھڑی اگر کوئی ہے تو برسوں بعد آئے گی، اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ میرا اہل چتوڑ پر آخری کرم ہے۔ آپ بھانمتی اور وکرم سنگھ کے سر کل 12 بجے تک کھم شیام کے مندر پہنچوا دیجیے۔